بدر کے میدان میں تمہاری نصرت فرمائی وانتم اذلہ۔ مدینے کے درمیان میں جب یہ قافلہ پہنچا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، تقریباً 115 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ ہمارے آرمی چیف صاحب نے کوئی بیان دیا ہو، کوئی امریکہ کو للکارا ہو، کہیں اسرائیل کو، نیتن یاہو کو جو ہے برباد کرنے کا کوئی جملہ بولا ہو، اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور تحقیق اللہ نے اے مسلمانوں بدر کے میدان میں تمہاری نصرت فرمائی وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور حالانکہ تم کمزور تھے۔ اسلام کی تاریخ میں جب ہم دیکھتے ہیں تاریخ اسلام میں تو غزوہ بدر یہ بہت ہی اہم واقعہ اور اہم یہ غزوہ ہے جو تاریخ اسلام میں یاد رکھا جاتا ہے۔ 2 ہجری رمضان المبارک میں یہ واقعہ پیش آیا جب حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ حضور منتقل ہو گئے۔ کفار اب اس پس و پیش میں تھے کہ یہ چلے گئے اور وہاں پر اسلام کو مکمل ترویج و اشاعت کے ساتھ جو ہے وہ اسلام کی تعلیم کو، اسلام کے پیغام کو عام کر رہے ہیں، تو ان سے یہ گوارا نہ ہوا۔ انہوں نے آپس میں جو ہے بیٹھ کر سرداران قریش نے، مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے یہ سازش رچی کیوں نہ وہیں جا کر جو ہے ان کے ساتھ جنگ کی جائے۔ حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب علم ہوا کہ یہ قافلہ لے کر آ رہے ہیں تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مدینہ طیبہ سے باہر آ کر ان کو روکنے کی کوشش کی۔ حضور کا ارادہ یہ تھا کہ ہم جو ہے ان کو روکنے جا رہے ہیں، جنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا۔ تبھی تو اتنا لشکر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھ لے کر روانہ نہیں ہوتے، یہاں تک کہ حالت یہ ہے 2 گھوڑے ہیں اور ان کے پاس تقریباً 8 سے 10 اونٹ ہیں، یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے کہ چند تلواریں تھیں اور چند نیزے تھے، اس کے علاوہ کچھ تھا بھی نہیں، آلات حرب و ضرب نہیں تھا مسلمانوں کے پاس، جبکہ کافر جو ہے وہ 1000 کا لشکر جرار تھا اور وہ آلات حرب و ضرب سے لیس ہو کر آ رہے تھے۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار سے یہ فرمایا تھا کہ اگر باہر سے کوئی لشکر آتا ہے تو اس کا مقابلہ ہم خود کریں گے مہاجر، تو آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب کوئی مدینے کی طرف آئے گا تو پھر آپ نے ہمارے ساتھ مل کر جو ہے اس کا دفاع کرنا ہے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ بھی اس وقت سردار تھے، تو وہ بھی حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس لشکر کے لیے، لشکر کو روکنے کے لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ مدینے کے درمیان میں جب یہ قافلہ پہنچا جس کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے، تقریباً 115 کلومیٹر کا یہ سفر ہے۔ 115 کلومیٹر جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ کفار کا لشکر پہلے ہی براجمان ہو چکا ہے۔ کفار نے کیا کیا، وہاں جو سب سے اچھی جگہ تھی، بالکل پکی زمین تھی، وہیں پر انہوں نے اپنا لشکر جو ہے روک لیا۔ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر لشکر کو روکنے کا حکم دیا، جو بالکل جو ہے نرم جگہ تھی، یہاں تک کہ ریتلا علاقہ تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمارے گھوڑوں کے قدم جو ہے وہ زمین میں دھسے ہوئے تھے، تو بہرحال حضور کے حکم پر ہم وہیں رک گئے۔ کہتے ہیں کہ حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ پیغام سنایا کہ اللہ کی طرف سے مجھے وحی آئی ہے کہ اے حبیب کفار لشکر لے کر آپ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، تو آپ نے ان کو روکنا ہے اور ہم نے آپ کی مدد فرمانی۔ تو حضور سرور دو عالم تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ حضور تشریف لاتے ہیں۔ پیچھے حضور نے مسجد نبوی کا امام حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ آپ نے پیچھے امامت سنبھال۔ پھر اس کے بعد حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ اس وقت مدینے میں یہودی بھی تھے، یہودی بھی وہیں رہا کرتے تھے اور عیسائی بھی وہیں رہا کرتے تھے۔ اب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے 313 لشکر کے ساتھ آ رہے تھے تو کافروں نے جب حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کو دیکھا تو وہ بڑے حیران ہوئے، یہود و نصارہ، اور وہ اپنی دکانوں پہ بیٹھ کر بڑے
ٹھٹا مذاق کر رہے تھے اور نعرے کسے جا رہے تھے کہ تمہارے پاس کھانے کو تو کچھ ہے نہیں اور تم جا کر ان سے مقابلہ کرنے نکلے ہو۔ عالم یہ تھا رمضان المبارک کے روزے بھی صحابہ رکھا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ جس روزے کو افطار کرنے کے لیے جو کھجور ہم کھایا کرتے تھے، کہا اس کو آدھا ہم رکھ لیا کرتے تھے، اسی کھجور سے ہم صبح کی سحری کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، یعنی غربت کا یہ عالم ہے، اندازہ لگائیے غربت کا یہ حال، ایک کھجور جس سے افطار کیا اسی سے سحری کی جا رہی۔ کہتے ہیں یہ حالت تھی ہماری، اور ہماری حالت ناگفتہ بہ تھی، یہاں تک کہ نہ کوئی ہمارے پاس تلواریں ہیں، نہ کوئی آلات حرب و ضرب ہے۔ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا جن کے پاس تلواریں نہیں ہیں وہ اپنے ہاتھ خالی نہ رکھیں، کھجوروں کے ڈنڈے اٹھا لو۔ کہا کھجوروں کے ڈنڈے اٹھا لو، ان کو ہوا میں لہراؤ، اللہ اسی کو تلوار جیسی قوت عطا فرما دے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم حضور کے حکم پر یہ سب کچھ کرتے گئے۔ کافر ہمیں دیکھ کر ہمارا مذاق اڑا رہے تھے اور ہم سے کہنے لگے اے مسلمانوں، کس کے آسرے پر تم نکلے ہو، کس کے آسرے پر کافروں کو ختم کرنے جا رہے ہو؟ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اس وقت حضور سرور دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ حضور کالی کملی اوڑھے آگے آگے میرے آقا جا رہے تھے، تو صحابہ حضور کی طرف اشارہ فرما کر یہ کہتے ہیں یہود و نصارہ کو نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو اس سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وہ کہنے لگے اے کافرو، ہمیں بھروسہ آلات حرب و ضرب پر نہیں، ہمیں تلواروں پر، ہمیں بموں پر، ہمیں کوئی بھروسہ نہیں، ہمیں بھروسہ ہے تو اس کالی کملی والے پر بھروسہ ہے کہ اس نے ہمیں فرمایا ہے تم نکلو، اللہ تمہیں نصرت عطا فرمائے گا۔ اور صحابہ اسی جذبے سے، اسی جذبہ ایمانی کے ساتھ قربان جائیے 313 کا لشکر ہے، سامنے 1000 کا لشکر جرار ہے، اور کافروں کے پاس جو ہے ہر روز 8-10 اونٹ کھانے کے لیے ہوا کرتے تھے۔ ان کے عیش و طرب کا یہ عالم تھا، رات کو رقص و سرور کی وہ محفل سجایا کرتے تھے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ریتلی جگہ پر، حضور وہیں پر صحابہ کو فرماتے ہیں صحابہ یہیں پر پڑاؤ ڈالنا ہے۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا میرے رب نے بارش برسا دی، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہاں تک کہ بارش جب برسی تو وہ جو ریتلی جگہ تھی وہ مکمل طور پر بیٹھ گئی، وہ سخت ہو گئی، اور جو پتھریلی جگہ پر جہاں وہ کافر رکے ہوئے تھے وہاں سارا کیچڑ ہو گیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو حکم دیا پانی جو ہے پینے کے لیے بھی بھر لو، وضو کے لیے بھی بھر لو، استعمال کے لیے پانی اپنے پاس سنبھال کے رکھ لو۔ صحابہ نے وہ پانی سنبھال کر رکھ لیا۔ حضرت ابو بکر فرماتے ہیں رات کو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے۔ اب سجدے میں کتنی پاور اللہ نے رکھی ہے، فرمایا اتنے ایٹم بم میں قوت نہیں ہے جتنا اللہ عز و جل نے سجدے کے اندر بندہ مومن کو قوت اور ہمت عطا فرمائی۔ فرمایا حضور نے سر سجدے میں رکھ دیا۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، میں حضور کی سیکورٹی پر میں معین تھا، میں مقرر تھا۔ کہتے ہیں حضور نے کالی کملی اوڑھی ہوئی تھی، حضور کے کندھے سے سرکتی سرکتی جو ہے وہ حضور کی پشت مبارک پر آ جاتی، پھر میں وہ کملی اتار کر جو ہے پھر اوپر رکھتا، یہاں تک کہ یہ کیفیت تھی حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں، پھر سر سجدے سے اٹھاتے ہیں، حضور اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں آج تک اتنی ناز والی دعا آج تک کسی نے نہیں کی جو میرے آقا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ حضور کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لم تعبد فی الارض ابدا، اے میرے مالک میں یہ نہیں کہتا تو ہمیں بچا لے، لیکن مالک میں اتنا ضرور کہتا ہوں اگر آج میرا یہ لشکر تباہ و برباد ہو گیا نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ یہی تو دھرتی پر مسلمان ہیں 313۔ اگر کافروں کے سامنے یہ اگر فتح و نصرت ان کو حاصل نہیں ہوتی تو کافروں نے تو تانے دینے کہاں تمہارا خدا گیا، کہاں تمہارا رسول برحق گیا کہ جس نے کہا تھا کہ ہم تمہیں کامیاب کریں گے تو آج پھر تمہارا کوئی نام و نشان والا نہیں۔ تو حضور نے یہ ناز والی دعا اللہ کی بارگاہ میں کی۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور سر سجدے میں رکھے ہوئے تھے، پھر سر سجدے سے اٹھایا اور مجھے کہا ابشر یا ابا بکر، اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے نصرت بھیج دی ہے، اللہ نے نصرت بھیج دی ہے۔ یہ دیکھو جبرائیل علیہ السلام آ چکے ہیں اللہ کا پیغام لے کر، اے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ فرشتوں کے ذریعے آپ کو نصرت عطا فرمائے گا۔ اور حضور کے صحابہ فرماتے ہیں حضور نے رات کو نا، حضور وہ جنگ والی جگہ پر میرے آقا تشریف لے گئے اور پھر میرے آقا نا خط کھینچ رہے تھے، کہتے ہیں لکڑی وہ ایک ڈنڈا تھا حضور کے پاس، چھڑی تھی، سبحان اللہ،
हुजूर ना खत खींचे जा रहे थे, फरमाया यहाँ उतबा होगा, यहाँ अबू जहल होगा, यहाँ ये काफिर मरेगा, यहाँ ये मुनाफिक मरेगा। सहाबा कहते हैं कल फिर जब जंग हुई और जंग के बाद जब काफिरों का खात्मा हुआ, कहा हुजूर ने जहां जहां खत खींचा था ना, वहीं काफिर की लाश पड़ी हुई थी, वहीं पर उतबा भी पड़ा हुआ था, वहीं पर अबू जहल भी पड़ा हुआ था, वहीं उनको जहन्नम वासिल किया गया। तो अहबाब ज़ी वकार, अल्लाह अज़्ज़ वजल ने 313 को नुसरत अता फरमाई। जरा अंदाजा लगाइएगा 1000 के लश्कर जर्रार के सामने वजह क्या थी? वजह यही थी कि वो ईमान के बंदे थे, वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल करने वाले थे। और आज अगर हम अपनी हालत देखें, 56-57 इस्लामी मुमालिक आज करोड़ों में मुसलमान पाए जा रहे हैं, लेकिन आज अमेरिका और इसराइल के सामने उन्होंने घुटने टेके हुए हैं। मुझे बताइए, ईरान पर जो जुल्म सितम हुआ, वहां की सुप्रीम लीडर जो है उनको शहीद कर दिया गया, क्या हमारे हुक्मरान कोई बोले हैं? क्या सऊदी अरब ने कोई मुजम्मती बयान दिया हो? क्या कोई आपने शहजादा सलमान का कोई बयान सुना? हमारे आर्मी चीफ साहब ने कोई बयान दिया हो? कोई अमेरिका को ललकारा हो? कहीं इसराइल को, नेतन्याहू को जो है बर्बाद करने का कोई जुमला बोला हो कि ए काफिर के एजेंट, हम तुझे खत्म कर देंगे अगर तूने मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखा? लेकिन कसम बखुदा आज मुसलमान जो है वो नाम के मुसलमान रह गए, अंदर से मुर्दा जिस्म हम हैं, अंदर से हमारे ईमान खोखले हो गए। यहां तक कि वो ईरान को उल्टा धमकियां हमारे मुसलमान मुमालिक दे रहे हैं। वो कह रहे हैं बेचारों कि हमने तुम्हारे मुल्क में माना कि हमने तुम्हारे मुल्क में मिसाइल दागे हैं, लेकिन हमने वहीं दागे हैं जहां अमेरिका की तुमने जो है पुष्ट पनाही की हुई थी, जहां अमेरिका के अड्डे थे, हमने तो वहीं मिसाइल दागे हैं। तो तुम का क्या हमें इतनी भी इजाजत नहीं दे सकते? तो अहबाब ज़ी वकार, आज हमारी हालत जो है कसम बखुदा आज मुर्दा जिस्म की मानिद है और कुछ भी नहीं है। आज हमारा ईमान कमजोर हो गया, आज हम अमेरिका को खुदा मान रहे हैं, आज हम ट्रंप को जो है अपना खुदा मानते हैं। कसम बखुदा, क्या हमारे वजीर आजम ने नहीं कहा कि इस ट्रंप को हम जो है नोबल इनाम से नवाजेंगे? अब मुझे बताइए उसकी गैरत कहां चली गई? अब उसने ट्वीट किया, बीमार सा एक ट्वीट किया जी, वो ईरान की जो है सुप्रीम लीडर जो है इस दुनिया से चली गई, हम बड़े रंजो गम का इजहार करते हैं। लेकिन किसी ने अमेरिका को नहीं नलकारा, किसी ने जो है ट्रंप को कोई मुजम्मती लफ्ज नहीं कहे। तो अहबाब ज़ी वकार, कहां हम चले गए? वहां भी 313 मुसलमान थे, लेकिन काफरों के सामने डट गए, अल्लाह ने फतह और नुसरत अता फरमाई। लेकिन आज हम खानमा बर्बाद हैं, आज हमारा वकार लुट गया है। आज हम जो है क्या हम जवाब देंगे हुजूर सरवर दो आलम ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कल क़यामत के दिन कि हुजूर की आल का खानवादा शहीद हो गया? अहबाब ज़ी वकार, माना कि मसले की इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन मुसलमान तो है ना, वो भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, वो भी कलमा गो हैं हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, और हम भी कलमा गो अपने आका मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हैं। लेकिन कलमा हम पढ़ते हैं जुबान से और दिल से सजदा हम जो है अमेरिका को करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको गैरत मुसलमानी अता फरमाए। अल्लाह हमें अपना खोया हुआ वकार दे दे। अल्लाह कोई उमर बिन अब्दुल अजीज जैसा कोई उमर सानी हमें अता फरमा दे, कोई सलाहुद्दीन अयूबी जैसा नडर और बेबाक अल्लाह हमें कोई जर्नैल दे दे। अल्लाह कोई नूरुद्दीन जंगी हमारे पास भेज दे ताकि वो गैरत का वो मुजाहिरा करें। ये भी सैयद हैं, ये भी हाफिज हैं, लेकिन कोई बयान तक नहीं आया। अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए।